السلام علیکم. اسلام کی انفارمیشن میں خوش آمدید. آج میرا موضوع ہے اس بارے میں کہ بعض تاجروں کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. نبی اسلام کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ: دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تشریح: جو تاجر شریعت کی منشا کے مطابق تجارت کرے. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو ان کی رفاقت ملے گی نبیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی. صدیقوں کی رفاقت اس وجہ سے کہ اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی. تجارت کے بارے میں علماء کرام رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے. ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھے ہیں. بقول اکبر الہ آبادی وہ کہتے ہیں لفظ تاجر خود ہے برکت کا ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے. اچھا، تو اب ہم ایک اور حدیث بیان کریں گے دنیا کے 4 سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں. نبی اسلام کا فرمان ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا. تشریح بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک میں 4 بڑے گناہوں کو بتایا گیا ہے. 4 بڑے گناہوں کو بتایا گیا ہے. الاشراک باللہ، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دے. حقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کے بارے میں 3 باتوں کا خوب خیال رکھا جائے. اول یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی کسی اور طرح سے. دوسرا یہ کہ اپنی جان و مال میں سے جتنا بھی ممکن ہو ان پر خرچ کرے. تیسرا یہ کہ جس وقت بھی وہ بلائے حاضر ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. قتل النفس، تیسرا بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمے سے بھی قاتل کی مدد کی تو یہ شخص میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پیشانی پر لکھا ہوگا عاصم من رحمت اللہ. یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. نیز ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر 7 آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور بھی بہت سی احادیث میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. الیمین الغموس، چوتھا بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ماضی کے زمانے میں جو کام کیا ہے اس پر قسم کھائے کہ یہ کام نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو قسم کھائے کہ کیا ہے. اس قسم کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، تو یہ بھی انسان کو گناہوں میں ڈھانپ لیتی ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ گئی ہوگی. اگر پسند آ گئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا.